میں سجدہ ریز ہو جائے، ہم اپنے گھروں میں سجدہ ریز ہو جائے. اور الحمدللہ بغیر اس کی بندگی کے بندہ بندہ نہیں ہے. بندہ تبھی بندہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر. اگر ہے تو بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر. نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا. رہا ہو جانا، نماز چھوڑ دینا، ہنگامے کرتے پھرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان تو ہمہ وقت اللہ کو منانے میں لگا ہوتا ہے، اور اللہ تب مانتا ہے جب اس کا محبوب مان جاتا ہے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا میری اطاعت میری رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. جب آقا نے بیعت رضوان کی، جب آقا بیعت لے رہے تھے تو قرآن کی وہی نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کے ہاتھ پہ بندے کا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت اپنے محبوب کے لیے ہے. اور محبوب، اب ہم محبتوں کے تقاضے دیکھیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام، بند کرو اس کو، ٹوٹل بند کر کے آف کرو. اچھا، آدم علیہ السلام، ظاہر طور پہ تو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آدم علیہ السلام ہمہ وقت اپنے گھر پر جب بھی ہوتے، باہر ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے یا محمدہ نکلتا ہوتا. کبھی بھی تعریف میں یا محمد کہا کرتے. ایک مرتبہ آپ کے فرزند حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بابا آدم علیہ السلام سے پوچھا، بابا جان آپ ہمہ وقت محمد کرتے، یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ایک سرد آہ کھینچی اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں کیا بتاؤں، میں تجھے کیا بتاؤں محمد کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ میں جنت میں تھا، آلریڈی جنت میں تھا، مجھ سے ایک خطا سرزد ہوئی، ایک گناہ ہوا، ایک غلطی ہوئی، جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا. محمد وہ ہے کہ جن کی امت ہزاروں گناہ کریں گی، اس کے باوجود انہی کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت آدم علیہ السلام کو محبوب کی کیوں ہوئی؟ آپ نے تو دیکھا نہیں تھا کون محمد ہے، لیکن آپ احسان فراموش نہیں تھے. جو احسان فراموش ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے احسان عظیم کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہم نے اپنا محبوب دیا، تم پہ احسان عظیم کیا. کیا کیا؟ احسان عظیم کیا. اور احسان کو جو اگر ہم نے کبھی کسی کی مدد کی ہو، کسی کو ادھار پیسہ دیا ہو، یا کسی کے وقت میں کام آئے ہوں، اور وہ شخص اب کبھی ہم کو کئی دنوں بعد کہیں دکھ جائے، قرض بھی اس نے واپس نہیں کیا ہے، لیکن دکھنے کے بعد وہ ہمیں دیکھ کر ادھر منہ پھیر لے، تو دل میں تکلیف ہوتی ہے نا. کیسا انسان ہے احسان فراموش. ہم جیسے بول دیتے ہیں نا. پھر اللہ کا احسان، اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں نے احسان عظیم کیا. احسان عظیم. آدم علیہ السلام پہ تو احسان کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ سے خطا سرزد ہو گئی، دنیا میں بھیج دیے گئے. ایک بات اور کانسیپٹ کلیئر کر لے، کسی نبی سے خطا ہوتی نہیں ہے، کرائی جاتی ہے. ہم خطا کرتے ہیں، لعنت ہوتی ہے. ہم بندے ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی خطا سے تو دنیا آباد ہو گئی، کروائی گئی. خطا کروائی گئی. کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اب جب خطا ہو گئی
آپ دنیا میں بھیج دیے گئے. ماں ہوا جدہ میں تھی, آپ سراندیپ میں تھے, الگ الگ دونوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام روتے رہے, اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا. ہم وقت توبہ کرتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتے رہے. اتنا روئے کہ ندی نالے بہہ گئے. اتنا روتے روتے جب اللہ دعائیں, اللہ ہی توفیق دیتا ہے دعا مانگنے کی بھی. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت دعا مانگ لیں تو دعا نکلتی نہیں زبان سے, اور کبھی کبھی ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں, ایسے ایسے ورڈنگس آتے ہیں کہ ہم کو بھی تعجب لگتا ہے. وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے. اللہ نے دعا کی توفیق دی. اچانک آپ نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری خطا معاف کر دے, تو راضی ہو جا, میری خطا معاف کر دے, میری خطا معاف کر دے. اتنی دعا کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آئی, اے آدم تمہیں کیسا پتہ لگا کہ اس نام سے میں توبہ قبول کر دوں گا. عرض کرتے ہیں, یا رب العالمین, جب تو نے میرے جسم میں, میرے پتلے میں روح پھونکی, میری نگاہ عرش معلیٰ پہ گئی. عرش معلیٰ پہ میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک بزرگ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا. کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ عرش معلیٰ کے پائے پر لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا, اے اللہ دنیا میں تو سب سے پہلے تو نے مجھے بنایا ہے, لیکن یہ کون اور بزرگی والی شان ہے, یہ کون سی ذات ہے جس کا نام عرش معلیٰ میں تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے. اے اللہ اسی پاک نام کے صدقے میری مغفرت فرما دے, میری توبہ قبول فرما دے. یہ بات سننا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آدم اگر تم اس کو دنیا میں آتے سے پہلے ہی اس کا وسیلہ بنا کے مجھ سے دعا مانگ لیتے, میں اسی وقت تمہیں معاف کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 300 برس نہ لگتے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آقا کی محبت سے ہی یہ محبت تھی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کے محبوب سے محبت کی آدم علیہ السلام نے, توبہ بھی قبول ہو گئی. اور ایک وہ تھا, کون؟ ابلیس, فرشتوں کا استاد تھا, فرشتوں کو درس دیتا تھا. آدم علیہ السلام نے وسیلہ بنا کے دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول کر لی. اور ادھر وہ جو خلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, اس کو جب حکم ہوا, تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے. سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس. عزازیل نام تھا اس کا, وہ سجدے میں نہیں گیا, وہ اکڑ گیا. سننا نہیں چاہتے جو لوگ, وہ اکڑ ہی جاتے ہیں. وہ اکڑ گیا, اس لیے اکھڑ گیا. اس نے کہا نہیں, میں آگ کا, یہ مٹی کا. آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, مٹی اوپر پھینکو تو نیچے گرتی ہے. میں سپر ہوں, انا. اس میں انا آ گئی, وہ اکڑ گیا. اس لیے اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا. وہ بارگاہ رب العزت سے ملعون بنا کے دور کر دیا گیا. وہی شیطان اب لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے. وہی کہ سب کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو. سمپل سی بات ہے. اس بات کو لوگ عمل کر لے, سمجھ لے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی تھی, ایک نبی کی توہین کی تھی. سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے اس کو 600 برس, 6 کروڑ برس, الگ الگ روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی کسی جگہ نہیں بچی جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی تھی, سجدے نہ کیے تھے. لیکن ایک نافرمانی, ایک نبی کی توہین, نبی کی بے ادبی کی, اللہ کی بارگاہ سے پھینک دیا گیا. پھر ہم غور کریں اپنے آپ پر, کہیں ہم سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو رہی, کہیں ہم ڈائریکٹ کی بات کر کے اللہ کے محبوب سے کہیں آنکھیں تو نہیں چرا رہے, کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب بہت پسند ہے.
اور یہ تو آدم ہے، وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے محبوب ہے. اللہ نے نبی بہت بنائے، محبوب صرف ایک بنایا. محبوب صرف ایک بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر، اگر جو محبوب سے محبت کریں گا اللہ اس سے محبت کرے گا. جس سے محبوب راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے. اور محبوب تبھی راضی ہوتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے احکاموں کو مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق سمجھتا ہے، اپنی عبادتوں میں کوتاہیاں نہیں کرتا ہے، ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا ہے، متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. میرے آقا اسے پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے کئی نبی ہوئے جنہوں نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی اللہ سے دعا مانگی کہ کاش اے اللہ ہمیں تو امت محمدی میں پیدا فرماتا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے بات کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے بعد ایک اللہ کے نبی احمد نام سے آنے والے، ان کا بڑا بلند مقام ہوگا. آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر کر رہے. آپ کے حواری میں سے کسی نے پوچھا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا وہ آپ سے بھی اچھے ہوں گے؟ جواب دیا کاش مجھے اللہ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے باندھنے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبیوں کی حضور پاک سے محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سب جانتے ہیں. درود ابراہیم پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیم پڑھے بنا نمازی مکمل نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا، کیسی کیسی آزمائش لی، آگ میں ڈالے گئے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، مضبوط رسی پکڑی رہی، اللہ سے بے انتہا محبت کی، اللہ کی محبت میں ساری تکلیفیں اٹھائی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری تک پھیر دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت دیکھیے. یہ محبت کرنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر کرو. اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرتے جاتے، تعمیر ہو گئی. تعمیر کے بعد جب تعمیر مکمل ہو گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جس مقام ابراہیم کا پتھر جو حج کو گئے عمرے کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مقام ابراہیم جو ہے کانچ کے اندر کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک مقام ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. وہ پتھر کی یہ تاثیر تھی، جنت کا پتھر تھا، ابھی بھی وہ پتھر ہے وہاں پر. اور وہ پتھر کی تاثیر یہ، اس کرامت یہ تھی کہ جب آپ اینٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکتے ہیں وہ پتھر نیچے ہو جاتا، اور جب اینٹ اوپر کعبے پہ لگانے کے لیے جوڑنے جاتے تو پتھر اپنے آپ اونچا ہو جاتا. سبحان اللہ. اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے مصلی پہ نماز قائم کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی مصلی پہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد آپ اس مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ بلند کیے. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. تعمیر مکمل ہو گئی تھی، اللہ کا گھر بن گیا تھا، مزدوری پوری ہو گئی تھی. مزدوری کے بعد مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مزدوری کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو.
تعمیر مکمل ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے. اس پتھر پہ کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں یوں بلند کیے, یوں اٹھائے اور دعا کرتے, اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دی, میں نے تیرے حکم کو میں بجا لایا, اے اللہ مجھے اس کی مزدوری دے دے, اے اللہ مجھے اس کی مزدوری دے دے. اور مزدوری یہ ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, مزدوری یہ ہو. اس پتھر پر کھڑے ہو گئے, تعمیر مکمل ہو گئی تھی, اللہ کا گھر بن گیا تھا, مزدوری پوری ہو گئی تھی. مزدوری کے بعد مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مزدوری کرو, میرے گھر کی تعمیر کرو. تعمیر مکمل ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے. اس پتھر پہ کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں یوں بلند کیے, یوں اٹھائے اور دعا کرتے, اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دی, میں نے تیرے حکم کو میں بجا لایا, اے اللہ مجھے اس کی مزدوری دے دے, اے اللہ مجھے اس کی مزدوری دے دے. اور مزدوری یہ ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, مزدوری یہ ہو کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیج تو مجھے اس کا دادا بنا دے. اپنے محبوب کا مجھے دادا بنا دینا. محبوب کو اللہ تو اپنے محبوب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آل میں بھیجنا, میری اولاد بنا کے بھیجنا, مجھے اس کا دادا بنا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سچ میں اللہ نے دعا قبول کی. میرے آقا مدنی آقا کا شجرہ نسب جو دیکھیں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں جا کر ملتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں, یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ لیکن دادا بننے کے باوجود بھی شب معراج کی رات نماز آپ کے پیچھے پڑی ہے. نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. کیا آپ کے جیسے کوئی مثال ہی نہیں ہے, اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے. بشر بن کے آئے ضرور ہے لیکن خیر البشر ہے, اشرف الانبیاء ہے, آپ کا سایہ نہیں ہے. آپ سے ایسی محبت اللہ کے نبیوں نے کی ہے. آج تو ہم سے دنیا والے ہی محبت نہیں کرتے. کہاں ہم کہاں آپ, کہ تو کو جا من کو جا. یا رسول اللہ تو کہاں اور میں کہاں, تو کہاں اور میں کہاں. تو کو جا من کو جا کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں آپ کہاں اور ہم کہاں. آپ کی برابری لائقی ہماری نہیں ہے. ہم تو بہت گنہگار, سیاکار, بدکار, ایک دم ناپاک نطفے سے پیدا ذلیل و خوار لوگ ہیں. بس گھمنڈ اس بات کا ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. یا اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی خوشی کی بات, اس سے بڑے فخر کی بات ہمارے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب کو اپنا بندہ بنایا, اپنے محبوب کو امتی بنا کے بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرشتوں کے سردار کی محبت دیکھیے, جبرائیل امین, روح القدس, فرشتوں کے سردار. معراج کی رات جب بڑی شان و شوکت کے ساتھ براق لے کر آئے, 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر آئے, اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے وہاں جا کر رک گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میری پہنچ نہیں, اس سے آگے میں جا سکتا نہیں. اگر 1 انچ میں اس سے آگے بڑھا, اتنا سا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں جبریل علیہ السلام
یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ایک وہ ابلیس تھا جو اپنے برابری سمجھ رہا تھا، یہ فرشتوں کے سردار جو برابری نہیں سمجھ رہے، ہم ان کے عقیدے والے ہیں، ہم ان کے ادب والے ہیں، کہ ان کا ایسا ادب، انہوں نے ایسا ادب کیا کہ جب آتے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ آپ سے بات کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم خلفائے راشدین کا عشق دیکھیں گے۔ خلفائے راشدین کی بات سنیے۔ اب یہ تو نبیوں کی بات ہوئی، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی، پوسٹ بنو نہیں ابھی ہونے کا ہے، ابھی نہیں ابھی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا سے محبت، لو بند ہو گیا بیٹا چلو، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہوئے ہیں میرے آقا کے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر زیادہ محبت تھی کہ جب آپ اسلام لا چکے، ایمان لا چکے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب اسلام کے فروغ کے لیے مال کی ضرورت پڑی، غزوات کے لیے مال کی ضرورت پڑتی تھی، اسلام کے فروغ کے لیے مال کی ضرورت پڑتی تھی، آقا نے اعلان کیا کون کون کتنا کتنا مال اللہ کے رسول کے لیے بیت المال میں جمع کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے حضرت فاروق اعظم آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر جب آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کتنا مال لائے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا بیت المال کے لیے جمع کرنے اسلام کے لیے لایا ہوں آپ کے حکم پہ، آپ کی محبت میں، اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اتنے میں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہو رہے ہیں، ٹاٹ لپیٹ کر آ رہے ہیں، ٹاٹ لپیٹ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا مدنی آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال، سارا روپیہ پیسہ، یہاں تک کہ ساری میری پوشاکیں، سارے کا سارا میں بیت المال میں جمع کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ جو میں نے کپڑے پہنے تھے اس کو بھی اتار کر بیت المال میں جمع کرنے لے آیا ہوں، اور ٹاٹ لپیٹ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائے آقا سے محبت ایسی، دین سے محبت ایسی۔ آقا نے پوچھا یا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اتنا پیارا جواب دیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا۔ جب وہ یہ عرض کر رہے تھے جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب نظر کیجئے، آج حضرت ابوبکر کی محبت کے صدقے اللہ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کے لباس پہنائے، تمام فرشتے
ٹاٹ لپیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خلفائے راشدین کا. خلفائے راشدین جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، بیابی انت امی صلی اللہ علیہ کا ایھا النبی الامی، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان کہہ کے بات کا آغاز کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تبلیغ دین کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کچھ اور صحابہ کے ساتھ کسی مدینہ کے باہر کی بستی میں دین کی باتیں، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہمارے آقا کے ساتھ گئے. بستی نہیں تھی اور وہاں کے سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے. کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے. جیسے اس بستی میں گئے، لوگوں نے ایک تخت لا کے بچھا دیا. میرے آقا مدنی آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو گئے. اس تخت پہ حضور پاک کا حکم ہوا، اے ابوبکر آپ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھیے. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا ہمارے حضور پاک نے. اب آقا کا حکم تھا، آپ بیٹھ گئے. حکم کی کس کا حکم؟ اللہ کے محبوب کا. سر آنکھوں پر بیٹھ گئے. اور جو اور صحابہ کرام تھے وہ دور دور کھڑے ہو کے والنٹیئرز بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آقا نے دین کی باتیں شروع کی. موسم بڑا خوشگوار تھا، نہ سرد تھا نہ گرم تھا، سہانی ہوا چل رہی تھی، اچھا موسم تھا. تمام والنٹیئرز بن کے جو صحابہ کرام کھڑے تھے ان میں سے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلو میں میرے حضور کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا اسکارف، اپنا رومال لیا اور آقا کو یوں یوں ہوا کرنے لگے. آقا کو یوں یوں اپنے رومال سے ہوا کرنے لگے، ایسی ایسی. جو دور کھڑے تھے ان کو بڑا تعجب لگا. ان کو لگا موسم تو گرم نہیں ہے، بہت خوشگوار موسم ہے، کہیں گرمی نہیں ہو رہی ہے. پھر یہ ابوبکر یہ عمل کیوں کر رہے ہیں کہ اپنے رومال سے حضور پاک کو ہوا کیوں کر رہے ہیں؟ دل میں آیا خیال کہ پوچھوں گا کیا بات ہے. اس وقت تو ٹائم نہیں ملا، سب پھر دین کی باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. کچھ دنوں بعد پھر وہ صحابی رسول جو پوچھنا چاہتے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو روکا اور پوچھا، اے ابوبکر اس دن جو ہم تبلیغ دین کے لیے گئے تھے موسم بڑا خوشگوار تھا، سہانا تھا، کہیں گرمی نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے رومال سے یوں یوں ہوا کر رہے ہو حضور پاک کو، کیا بات تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھی سنو، مجھے بھی یاد ہے اس دن کہیں گرمی نہیں تھی، موسم بڑا سہانا تھا، تو پھر ہوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پنکھا جھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پیارا جواب دیا، کیا محبت ہے. دیکھیے جواب دیا، سنو اے میرے بھائی، موسم تو خوشگوار تھا لیکن وہاں جتنے سامعین بیٹھے تھے، سننے والے بیٹھے تھے، وہ بستی نہیں تھی. اس میں سے بہت سے ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے تھے، نہیں جانتے تھے. اور تخت میں بھی حضور کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کے حکم سے بیٹھا تھا. میرے ذہن میں، میرے دل میں خیال آیا کہیں ان میں سے کوئی مجھے اللہ کا نبی نہ سمجھ لے، اسی لیے سب کو بتا تو نہیں سکتا تھا، اسی لیے مجھے یہ تدبیر سوجھی کہ میں نے اپنے رومال سے میرے آقا کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا کہ لوگ سمجھ لو کہ یہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، یہ آقا ہے اور میں ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خلفائے راشدین کا عشق تھا. خلفائے راشدین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی دیکھیے کیا محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سنتے چلیں، بڑا پیارا واقعہ ہے. جب کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کسی بات پہ غمزدہ ہو جاتے یا ناراض ہو جاتے، موڈ تھوڑا سا رنجیدہ ہو جاتا. لوگوں نے تو آپ کو بھی بہت ستایا، اس قدر ستایا، لیکن آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کا حسن اخلاق کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں. جب کبھی آپ رنجیدہ ہوتے، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا انداز تھا حضور کو منانے کا. آپ کے پاس آتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، گھٹنے اپنے زمین پر رکھتے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور کوہنیوں کو یوں ایسا رکھتے اور یوں ہاتھ جوڑتے، ایسی کوہنی وہ کر کے، اور پھر کہتے یا رسول اللہ ہم راضی ہے، رضیت باللہ، یا رسول اللہ ہم راضی ہے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ کے نبی ہونے پر. یہ انداز، اور اس انداز میں آپ کہتے یا رسول اللہ ہم راضی ہے، یا رسول اللہ ہم راضی ہے، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے